بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 فروری 2024 روز سوموار، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ داخلی عازمین حج کی رجسٹریشن کے لیے شرائط کیا ہیں؟ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے اتوار کو حج 2024 کے لیے ڈومیسٹک عازمین حج کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے رجسٹریشن کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں۔ وزارت حج نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفصیلات جاری کی ہیں، جس کے تحت سعودی شہری کا شناختی کارڈ اور اگر غیر ملکی ہے تو اس کا اقامہ ذی الحجہ کے آخر تک ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ گردن توڑ بخار اور موسمی انفلوئنزا کی ویکسینیشن جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ درخواست گزار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی متعدی مرض کا شکار نہ ہو اور لا علاج امراض میں سے کسی میں مبتلا نہ ہو۔ حج پر جانے والے کی عمر 15 سال سے کم نہ ہو، جبکہ عمر کا تعین ہجری کیلنڈر سے کیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق پہلی مرتبہ حج کا ارادہ کرنے والے پہلی ترجیح ہوں گے۔ اس شرط سے حج کا ارادہ کرنے والی ایسی خاتون کا محرم مستثنی ہوگا جس نے پہلے کبھی حج نہ کیا ہو یا پہلے حج پر 5 سال ہو چکے ہوں۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ انفرادی گروپ میں شامل افراد کی انتہائی حد 14 ہے، اس سے زیادہ لوگوں کو ایک گروپ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی دارالحکومت ریاض کی گورنریٹ الفلاج میں ان دنوں کلاسک گاڑیوں کا فیسٹیول وزٹر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ العربیہ کے مطابق فیسٹیول میں 1953 کی کلاسک گاڑیاں موجود ہیں۔ ان کے مالکان نے انہیں انتہائی بہترین حالت میں رکھا ہوا ہے۔ فیسٹیول کے آرگنائزر فالح آل وحید نے کہا کہ وزٹر کے لیے ہر کار کے سامنے لگے بورڈ پر گاڑی کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ انہوں نے کہا وزٹر اس بات پر حیرت زدہ ہیں کہ مالکان نے اب تک کاروں کی مینٹننس کیسے کی ہے اور بہترین حالت میں کیسے رکھا ہے۔ فیسٹیول میں شریک ایک شہری سمحان علی عمار نے کہا کہ اپنی کار کی مینٹننس اب تک رکھی ہوئی ہے۔ اسے فیسٹیول میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ وزٹر خاص طور پر بچے اور نوجوان پرانی گاڑیوں کے بارے میں آگاہی لے سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فیسٹیول کا مقصد علاقے میں موجود پرانی گاڑیوں کی مینٹننس اس کو برقرار رکھنا ہے۔ 2025 میں تیل کی کھپت کا انحصار طلب اور رسد پر ہوگا۔ سعودی ارامکو کمپنی کے سربراہ انجینئر امین الناصر نے کہا 2025 میں تیل کی کھپت کا انحصار ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ بات 2023 کے معاہدے کے مطابق ہے۔ زہران میں پیٹرول ٹیکنالوجی کانفرنس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ارامکو گیس تیل توانائی کے دیگر ذرائع میں استحکام اور نمو چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈروجن مہنگا عنصر ہے، اس کے ایک بیرل کی قیمت $400 ہے اور یورپ میں اس کی رسد مشکل بنی ہوئی ہے، لہٰذا اس میں مزید سرمایہ کاری کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 15 سالوں کے دوران تیل اور گیس کی پیداوار میں 90 ملین بیرل کا اضافہ ہوا اور ہم اس میں تسلسل چاہتے ہیں۔ ٹریفک خلاف ورزیاں سعودی محکمہ ٹریفک نے 2753 موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 4 فروری سے 10 فروری تک مختلف شہروں سے موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل ضبط ہوگی اور یہ کسی بھی حال میں ناقابل واپسی ہے۔ محکمے نے کہا کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کو سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ محکمے نے کہا کہ جس طرح گاڑیوں پر ٹریفک قوانین لاگو ہوتے ہیں اسی طرح موٹر سائیکلوں پر بھی لاگو ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا سب سے زیادہ ریاض میں موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں جن کی تعداد 1057 ہے۔ سعودی ہاکی فیڈریشن نے الشباب کلب کے ساتھ ہاکی کو کلب کے مختلف گیمز کے ساتھ شامل کرنے کا اتفاق کر لیا۔ النہار اخبار کے مطابق الشباب کلب ہاکی کے فروغ کے لیے کام کرے گا، جبکہ فیڈریشن کھیل کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ الشباب کلب میں ہاکی کو شامل کرنے سے اس کھیل کو نوجوانوں میں متعارف کروایا جائے گا۔ واضح ہے کہ الشباب کلب پہلا سعودی کلب ہے جس میں ہاکی کو باقاعدہ طور پر مختلف کھیلوں کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سعودی ہاکی فیڈریشن کے سربراہ احمد الجیدان نے شباب کلب کے انتظامی سربراہ خلیف الوحشان کو تعریفی شیلڈ بھی پیش کی ہے۔ سعودی عرب کے الشرقیہ، الحصہ اور العسیر میں محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ موسمیات کے قومی مرکز کی رپورٹ کی بنیاد پر آج تعلیمی ادارے بند رہے۔ الشرقیہ میں العنیریا، الخفجی، العلیہ گورنریٹ میں پڑھائی کا سلسلہ آن لائن رہا۔ یاد رہے موسمیات کے مرکز نے آج سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صومالیہ میں اماراتی اور بحرینی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کو تعزیتی مکتوب بھی روانہ کیے۔
معاون وزیر برائے دفاعی انتظامی امور ڈاکٹر خالد البیاری نے کہا، سعودی عرب میں دفاعی شعبے میں تاریخ کی سب سے بڑی ترقیاتی تبدیلی ہو رہی ہے۔ الشرق الوسط کے مطابق انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع میں ترقیاتی عمل بھرپور اور منصوبہ بند طریقے سے ہو رہا ہے، جس کی بنیاد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے رکھی ہے جب وہ وزیر دفاع تھے۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے تربیتی ورکشاپس کا انعقاد آج سے عازمین حج کے لیے تربیتی ورکشاپس کا انعقاد آج سے ہو رہا ہے۔ عازمین وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیر برائے مذہبی امور رنیق احمد حیدرآباد میں آج پہلی حج تربیتی ورکشاپس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تربیت فراہم کرنے کی غرض سے ملک بھر میں ورکشاپس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور نئی جو تربیتی نصاب میں مناسک حج کے ساتھ انتظامی امور پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزارت کے زیر انتظام 7 حاجی کیمپس کے ذریعے ضلع کی سطح پر تربیتی پروگرام کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ تربیت کا پہلا مرحلہ رمضان المبارک سے پہلے اختتام پذیر ہوگا، جبکہ دوسرا مرحلہ رمضان کے بعد شروع ہوگا۔ حاجی کیمپوں میں آخری حج فلائٹ کی روانگی تک تربیتی ورکشاپس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے کورونا سے پہلے والا حج کوٹا بحال کر دیا ہے، جس کے تحت 1,79,210 عازمین حج جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، جبکہ حج کی ادائیگی کے لیے جو ہے 65 سال عمر کی حد بھی ختم کر دی گئی ہے۔ سال 2023 میں 81,000 پاکستانی عازمین نے گورنمنٹ اسکیم جبکہ دیگر نے پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے فریضہ حج ادا کیا تھا۔ پاکستان نے حج 2024 کے لیے قرعہ اندازی کے نتائج کا اعلان دسمبر 2023 میں کیا تھا، جس میں 63,000 سے زائد درخواست گزاروں کو منتخب کیا گیا تھا، جبکہ دیگر عازمین نے پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے حج کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ سعودی عرب کے جزیرہ فرسان کی سعودی شیف حلیمہ عریشی کا کہنا ہے کہ وہ علاقے کے مشہور پکوان تیار کرنے کی ماہر ہیں۔ ان کے پکوان کے علاقے میں رہنے والے اور ٹورسٹ میں بڑی مانگ ہے۔ الاخباری چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ فرسان میں کرافٹس وومنز یونین کی سربراہ ہیں اور یہاں کے مشہور پکوان اور مٹھائیاں تیار کرنے میں مہارت رکھتی ہیں۔ اب ٹورسٹ کو انہیں ان کا کہنا تھا پیش کر کے فرسان کی مٹھائیوں اور کھانے کو مقبول بنانے کی جو کوشش ہے وہ کر رہی ہوں۔ ارر سرحدی پوسٹ سے 9 دن میں 94,000 عراقی عمرہ زائرین کی سعودی عرب آمد۔ عراق سے 9 فروری کے پہلے 9 دنوں میں 94,000 عمرہ زائرین ارر سرحدی چیک پوسٹ کے راستے سعودی عرب میں داخل ہوئے۔ آجر نیوز کے مطابق عمرہ زائرین 1,800 بسوں کے ذریعے پہنچے، جہاں انہیں تمام خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ارر سرحدی چیک پوسٹ پر کسٹم کے 66 کاؤنٹر زائرین کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جو ہے بیک وقت قائم کر رہے ہیں۔ سرحدی پوسٹ پر رضاکاروں کی مدد سے تمام متعلقہ سرکاری اداروں کی جانب سے سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ عراقی عمرہ زائرین نے خدمات اور سہولتوں کی مستقل اور بروقت فراہمی کی تعریف کرتے ہوئے سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ شمالی حدود ریجن کے گورنر کی ہدایت پر ارر سرحدی پوسٹ پر تمام سرکاری ادارے خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ ریاض میں شہری کے اغوا اور قتل میں ملوث 2 خواتین سمیت 5 افراد کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ اتوار کو ریاض میں ایک شہری کے اغوا، تشدد اور ہلاکت میں ملوث 2 خواتین سمیت 5 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے۔ خبرستان ادارے ایس پی کے مطابق وزارت نے بیان میں کہا کہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے تمام جو الزامات تھے وہ ثابت ہوئے تھے اور عدالت نے ان کو قتل کا جو ہے وہ قتل کے بدلے جو ہے سزا کا حکم سنایا تھا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔